آج کے خصوصی لیکچر مشرق وسطیٰ میں اقبالیات کے چراغ کو منعقد کروانے کے لیے ہم اقبال اکادمی پاکستان کے شکر گزار ہیں۔ ہمارے ہاں اس تقریب کے مہمانان خصوصی ڈاکٹر خالد اسدی صاحب ہیں۔ انہوں نے عرب دنیا میں اقبالیات اور پاکستان سے متعلق شعور کو فروغ دینے کے لیے بہت سی خدمات انجام دی ہیں۔ عرب دنیا میں الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا میں اقبال سے متعلق ان کی تحریریں اور تقریریں شائع ہوتی رہی ہیں۔ ہمارے دوسرے مہمان خصوصی ڈاکٹر عبدالرؤف رفیقی صاحب ہیں، جو کہ ڈائریکٹر اقبال اکادمی پاکستان ہیں۔ ان کو پشتو، اردو، فارسی، انگریزی پر عبور حاصل ہے اور ان کی 52 سے زیادہ کتب شائع ہو چکی ہیں۔ اور آج کی اس تقریب کی صدارت ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ ڈاکٹر محبوب حسین کریں گے۔ وقت کو ضائع نہ کرتے ہوئے اس تقریب کا آغاز کرتے ہیں اور ڈاکٹر خالد اسدی صاحب کو دعوت دیتے ہیں کہ مشرق وسطیٰ میں اقبالیات کے چراغ کا کلیدی خطبہ پیش کریں۔ آپ کی بھرپور تالیوں میں ڈاکٹر خالد اسدی صاحب۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ مجھے پنجاب یونیورسٹی میں آ کے احساس ہوا ہے اس علمی سمندر میں کہ ہم جیسے لوگ کچھ بھی کر لیں، کچھ بھی علم کی تحصیل کر لیں، ایسے سمندروں کے سامنے آدمی جو ہے ایک قطرہ ہی محسوس کرتا ہے اپنے آپ کو۔ میں آواز صحیح ہے؟ جی۔ میں اس سرزمین سے آیا ہوں جسے مدینہ منورہ کہتے ہیں۔ سب سے پہلے میں ان روشن چہروں اور چمکتی آنکھوں کو، اپنے جوانوں کو، مستقبل کے قیادت کو مدینہ منورہ کی فضاؤں سے محبتوں بھرا اور کرم بھرا سلام جو ہے وہ آپ کو پیش کرتا ہوں۔ جو طلبگار ہے اس شخص کو دولت دے دے، جو طلبگار ہے اس شخص کو دولت دے دے، میرے مولا مجھے سرکار کی مدحت دے دے، میرے مولا مجھے سرکار کی مدحت دے دے۔ رکھ دیے ہیں تیری دہلیز پہ لفظوں کے چراغ، ان کو سورج کے برابر قد و قامت دے دے، اور وسعت کون و مکان تیرے اشارے کی اسیر، میری اوقات کے سرمائے میں برکت دے دے۔ اور بڑی تاخیر سے پہنچا ہوں در توبہ پر، گریائے غم کے لیے آنکھ کو مہلت دے دے۔ اور میں نے انسان کی محبت کو بنایا ہے امام، میرے سجدوں میں خدا درد کی لذت دے دے۔ اور سب دعاؤں کی دعا ایک دعائے خالد، روز محشر میرے مولا مجھے عزت دے دے۔ اتنی بڑی شخصیات بیٹھی ہوئی ہیں، ان کے سامنے گفتگو کرتے ہوئے اگر میں کچھ لرزیدہ اور لکنت پرور ہو جاؤں تو اس سے محسوس نہیں کیجیے۔ محبوب صاحب میں آپ کا شکر گزار ہوں، سر آپ کا بھی۔ اقبال کو زوال نہیں، سبز گنبد سے سبز پرچم تک کا سفر ہم نے 1400 برس میں طے کیا۔ پاکستان علامہ اقبال کی نظریاتی غزل کا حسین مطلع اور جمیل مقطع ہے۔ مصور پاکستان کے پاکستان میں پیدا ہونے والا ایک بچہ اسکول کی اسمبلی میں ایک دعا بزبان اقبال کہلوایا کرتا تھا اپنے اسکول میں، لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، زندگی شمع کی صورت ہو خدایا میری۔ جب اس نے زندگی میں 2 قدم اور چلنا سیکھا تو اقبال کی آواز اس کے کانوں میں گونجی، جوانوں کو میری آہ سحر دے، پھر ان شاہین بچوں کو پال پر دے، خدایا آرزو میری یہی ہے، میرا نور بصیرت عام کر دے۔ جب اس کی پیشانی پہ جوانی کا چاند چمکا تو اقبال کی ایک آواز اس کے کانوں میں آئی، محبت مجھے ان جوانوں سے ہے ستاروں پہ جو ڈالتے ہیں کمند،
تو اس طالب علم کی متجسس روح نے اقبال سے سوال کیا کہ کیا ستاروں پہ کمندیں ڈالنا کمال انسانیت ہے؟ تو اقبال نے جواب دیا کہ ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں۔ یہ جو جملہ تھا اقبال کے اشعار کا، اس نوجوان کو شعور کی وسعتیں عطا کر گیا، ادراک کی رفتیں عطا کر گیا۔ پھر یہ ہوا کہ اس کی قسمت کا ستارہ چمکا اور اسے قاہرہ یونیورسٹی میں اسکالرشپ پر طب کی تعلیم کے لیے بلایا گیا۔ اس سے پہلے جب اس نے دیکھا کہ وہ سنا کرتا تھا اقبال سے کہ ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کر تا بخا کے کاشغر، یہ نیل کا جو لفظ تھا، یہ نیل کا یہ جو جملہ تھا، لفظ تھا، اس کے دل میں اتر گیا اور وہ مصر جا رہا تھا۔ یہ 24 جنوری ہے، سال ہے 1976 کا، اور طالب علم مصر میں ہے، جسے امت دنیا کہتے ہیں، دنیا بھر کی تہذیبوں کا مرکز، دنیا بھر کی تہذیبوں کی ماں ام دنیا۔ وہ نیل کے کنارے کھڑا ہے اور نیل کی نیلگوں لوہے حرف پر کرنوں سے لکھی ہوئی لہروں پر تحریر دیکھتے ہوئے وہ انسانی تمدن کی تاریخ کو گم تھا اور سوچ رہا تھا کہ فکر اقبال میں وہ ساحل کہاں ہے، وہ کنارہ کہاں ہے جو کلام اقبال میں اتحاد عالم اسلام کی یکجہتی اور اتحاد کا استعارہ ہے، اور وہ سفینہ جسے کاشغر کے ساحلوں پہ لنگر انداز ہو کر وہاں کی خاک کو ستارے بنانا ہے، وہ کہاں ہے؟ نیل کی مضطرب لہروں نے طالب علم کے سوال کی کشید و تحلیل کر کے کہا کہ کنارہ تو وہی ہے جس پہ تم کھڑے ہو، مگر اتحاد کا ستارہ ابھی گردش میں ہے اور کاشغر کا کاش ابھی گرداب میں ہے۔ یہ قاہرہ ہے۔ نوجوان جو ہے طالب علم ساحل سے نکل کر شہر میں داخل ہوتا ہے تو اس کو ایک آواز گلی کوچوں، محلوں، کاوا خانوں میں ایک نغمہ سنائی دیتا ہے، ایک نغمہ سنائی دیتا ہے جو اس کی روح کو تر و تازہ کیے ہوئے ہے اور اس کے دل کو سمندر کیے ہوئے ہے۔ یہ اتنی خوبصورت آواز ہے کہ اس کی آواز سے اس کا شعور، اس کی روح روشن ہو جاتی ہے۔ نوجوان جہاں جاتا ہے ایک ہی آواز ہے، تو وہ اس کو عربی نہیں آتی تو وہ لوگوں سے پوچھتا ہے یہ کون سا نغمہ ہے جو مصر کے گلی کوچوں میں گونج رہا ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ یہ ایک شاعر کا کلام ہے جو پاکستان کا شاعر ہے اور اسے علامہ اقبال کہتے ہیں، اور آواز کس کی ہے؟ وہ کوكب شرق ام کلثوم کی، مشہور ترین جو مغنیہ ہے عرب دنیا کی، جس کو دیکھ کے اس دور کے بڑے بڑے لوگ جو ہے وہ پیدل اپنے بغیر جوتوں کو اس کی محفل میں پہنچ جاتے تھے۔ تو کلام ہے اقبال کا، آواز ہے ام کلثوم کی۔ جب نوجوان نے یہ سنا کہ یہ میرے
پاکستان کے شاعر مصور پاکستان علامہ اقبال کا کلام یہاں پہ اتنا مشہور ہے کہ ہر ایجپشن، ہر مصری جو ہے وہ اس کو گلے سے لگائے ہوئے، تو فرتے انبساط سے اسی آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ میرا وطن بھی عزیز ہے، میرا شاعر بھی عظیم ہے۔ اس کو یہ دیکھ کر بڑی حیرانی ہوئی معلوم کر کے کہ اس کا ترجمہ کس نے کیا ہے، تو پتہ چلا کہ اس کا ترجمہ مصر کے ایک نابینا شاعر نے کیا ہے۔ مصر کے ایک شاعر نے بینا دل سے کیا ہے، لفظوں کو دیکھ کر نہیں بلکہ جذبے کے احساس کو دیکھ کر یہ ترجمہ کیا۔ میں نے پوچھا کیا نام ہے اس نابینا شاعر کا جو اتنا بینا ہے، تو کہا گیا کہ اس کا نام الساوی علی الشالان ہے اور وہ اندھے ہیں۔ بس پھر کیا تھا، طالب علم کی وطن سے وفاداری اس کی سرشاری بن گئی۔ اس نے فیصلہ کیا کہ میں جب تک کس سرزمین میں رہوں گا، شہر یوسف میں، ان اقبال پسندوں کو، اقبال کے عاشقان کی ایک تاریخ مرتب کروں گا جنہوں نے اقبالیات کے فروغ میں میرے قومی شاعر کی فکر کو عرب کے صحراؤں میں، مصر کی گلیوں میں، شہر یوسف میں پھیلایا ہے۔ تو پہلا نام پروفیسر صاحب بیٹھے ہیں مصر میں، آپ بچوں یہ یاد رکھنا، یہ ہمارے محسن ہیں جو ملک کے باہر بیٹھے ہیں، ہمارا ان سے رابطہ بھی نہیں ہے، لیکن وہ آپ کے لیے، آپ کے قومی شاعر کے لیے کام کر رہے ہیں۔ تو آپ کو پہلا اقبال شناس جس نے اقبالیات کی پرداخت کی، اس کا نام ہے عبد الوہاب عزام۔ عبد الوہاب عزام، دیکھیے تاریخ، جو تاریخ کے پروفیسر صاحب بیٹھے ہیں، تاریخ واقعات کو، انسانوں کو، ان کے کارناموں کو کس طرح جوڑتی ہے۔ عبد الوہاب عزام مصر کے پاکستان میں پہلے سفیر تھے۔ تو میں نے سوچا، طالب علم نے سوچا کہ کیوں نہ عبد الوہاب عزام سے ملا جائے اور اس کے ہاتھ چومے جائیں کہ تم نے میرے شاعر کے لیے اتنا کچھ کیا ہے۔ مگر طالب علم کی تلاش ابھی راستے میں تھی کہ اس کی آس ٹوٹ گئی کہ وہ شاعر اس دنیا سے جا چکا تھا۔ تو پھر کیا تھا، اقبال کی، عبد الوہاب عزام کی کوئی نشانی، اس کی اولاد۔ تو طالب علم کا اگلا جو جستجو کا سفر تھا وہ اقبال قبیلے کے افراد تھے۔ بہت ڈھونڈا، کوئی نہ ملا۔ ایک دن ڈاکٹری کا طالب علم رات کی ڈیوٹی کے لیے اپنا قائمۃ الدوام دیکھ رہا تھا کہ ایک لفظ، ایک نام پہ اس کی نظریں رک گئیں۔ نام تھا عبد الرحمن عزام۔ عبد الرحمن عزام، اس کی آنکھوں میں چمک ہو گئی کہ شاید یہ جو نام ہے وہ منسوب ہے عبد الوہاب عزام سے۔ تو وہ فوراً صاحب نام کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے کہ سر، آپ عبد الوہاب عزام کو جانتے ہیں؟ تو طالب علم کی حیرت اور استعجاب کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ تو اس نے کہا ہاں، عبد الوہاب عزام میرے نانا تھے، اور فخر سے کہنے لگا کہ میری ماں اس وقت 12 سال کی تھی جب وہ پاکستان میں سفیر تھے۔ بہت بڑے شاعر، اسکالر، عربی، فارسی، اردو کے وہ ایک مایہ ناز شاعر تھے جنہوں نے کلام اقبال کا ترجمہ بھی کیا اور اس کو مصر میں پھیلایا بھی۔ ڈاکٹر صاحب نے کہا کیا آپ میری والدہ سے ملنا پسند کریں گے؟ میں نے کہا میں تو ان کے قدم چوموں گا۔ انہوں نے عبد الوہاب عزام کو بھی دیکھا ہے اور اقبال کے اشعار پڑھتے بھی ان کو دیکھا ہے۔ تو دوسرے دن ڈاکٹر صاحب اندازہ لگائیں، 12 سال کی وہ خاتون آج ایک بوڑھی عورت بن چکی تھی۔
مگر میں دیکھ رہا تھا کہ اس کے ماتھے پر اقبالیات کا جو سورج ہے وہ روشن ہو گیا. میں جاتا ہوں ان کے گھر، وہ بوڑھی عورت مجھے بیٹوں کی طرح گلے لگاتی ہے اور رو رہی ہے اور کہتی ہے کہ میرے والد نے اپنی پوری زندگی اقبال کی محبت میں صرف کر دی. اس کی رگ رگ میں اقبال جو ہے وہ نغمہ زن تھا، اور آج تم نے یہاں آ کر جو مجھے یوں ہوتا ہے کہ اقبال کی محبت کے گلابوں سے میرا گھر معطر ہو گیا ہے. اقبال کی عقیدت کے چراغ میرے گھر میں روشن ہے. آج اجالا ہی اجالا ہے. اس کو اپنے والد یاد آ گئے اور انہوں نے کہا کہ اقبال کہتے تھے کہ اگر اقبال پیدا نہ ہوتے تو دنیا میں خصوصاً مسلمانوں میں شعور کی جتنی بھی تاریکیں ہیں وہ دم توڑ دیتے. تو آخر میں انہوں نے مجھے کہا کہ میرے والد نے مجھے 2 کتابیں تحفے میں دی تھیں، وہ میرے پاس موجود ہیں. آج میں اتنی خوش ہوں آپ کے آنے سے کہ ایک کتاب میں اپنے پاس رکھ رہی ہوں، ایک آپ جملہ سنیے ذرا اس خاتون کا. وہ کہتی تھی کہ یہ جو ایک کتاب میں رکھ رہی ہوں یہ میرے بڑھاپے کا سہارا ہے، اور یہ دوسری کتاب میں تمہیں دے رہی ہوں کہ یہ تمہاری جوانی کی حفاظت کرے. یہ اتنا بڑا پیغام تھا میرے لیے کہ میں اس کو سفر میں چل کے آخر میں میری اقبال پسندی کی سعادت مندی پر انہوں نے اقبال مندی کی دوائیں دیں اور مجھے وہاں سے رخصت کیا. اب دوسرے شاعر میرے سے جن کو میں ڈھونڈ رہا تھا وہ ساوی علی شالان نابینا شاعر تھے. وہ نابینا ہو کے بھی بینا تھا اور میں بینا ہو کے بھی بے نظر تھا کہ اب تک ایسے شخص سے ملاقات نہیں ہو سکی. لیکن وہ اپنی زندگی کے آخری ایام گزار رہے تھے. اب یہ ذرا غور سے سنیے کہ عاشقان اقبال کس حوالے سے، کس حالت میں، کن کیفیتوں میں اقبال کو یاد کرتے ہیں. ہمارے پاکستان کے سفارت خانے میں ایک مترجم ہوتے تھے ڈاکٹر غلام محی الدین. تو میں نے ان سے ذکر کیا کہ یہ ساوی علی شالان کہاں ہیں، زندہ ہیں؟ تو انہوں نے مجھے کہا کہ وہ زندہ ہیں لیکن میں آپ کو کسی دن لے چلوں گا. ایک دن انہوں نے کہا کہ آئیں آپ کو لے چلتے ہیں اقبال کے اس عاشق کے پاس جس نے کلام اقبال کا شکوہ اور جواب شکوہ کا ترجمہ کیا ہے بے عنوان حدیث الروح، حدیث الروح، حدیث کا بیان، دل کا بیان. تو وہ مصر کے 2 حصے ہیں اس وقت، ایک مصر جدیدہ اور ایک مصر قدیمہ. ڈاکٹر صاحب مجھے مصر قدیمہ میں لے گئے. میرا تجسس بڑھتا رہا. چلتے چلتے تاریک و تنگ گلیوں میں ہوتے ہوئے اس کی راہداریوں میں ڈاکٹر صاحب ایک مکان کے آگے آ کے رک جاتے ہیں، ایک گھر کے آگے رک جاتے ہیں. پرانا سا گھر ڈاکٹر صاحب، پرانا سا گھر جس کا در نہ جانے کب دروازہ بنا تھا، اور اس دروازے کی، خستہ دروازے کی بوڑھی لکڑی پر اداسی کی شکنیں اور بے رحم حالات کی تریڑیں، اور اس پہ ٹاٹ کا ایک حجاب دروازے پہ جو اجڑے دیار کے وفادار موتیوں کی پردہ داری کر رہا تھا. مجھے غالب کا دلی میں مکان یاد آ گیا.
جس پر حالات کی ستم ظریفی کا ایسا ہی ٹاٹ کا حجاب زمانے کے ٹھاٹ باٹ کا مذاق اڑا رہا تھا. دکل باب کیا. نابینا شاعر کی بیگم نے استقبال کیا. دروازہ کھولا. شیخ علی شاوی سالان کے پاس لے گئیں اور ان کو بتایا کہ اقبال کے دیس سے کوئی طالب علم تمہیں ملنے کے لیے آیا ہے. شیخ تو فالج زدہ تھے. یہ نام سنتے ہی کہ کوئی اقبال کے دیس سے آیا ہے، عشق کی ایک ہی جست سے انہوں نے اپنے کمزور عضلات کو دل کی توانائی سے مضبوط کرتے ہوئے ایک دم کھڑے ہو گئے، ایک دم بیٹھ گئے. اس معجزے پر ان کی بیگم حیران تھی کہ ایسا میں نے کبھی بھی نہیں زندگی میں دیکھا، یہ تو آج اٹھ کے بیٹھ گیا ہے. یہ ہے اقبال کی طاقت، اقبال کی محبت کا اثر، اس کا عشق کہ ایک فالج زدہ شخص جو ہے بوڑھا، وہ اٹھ کے بیٹھ گیا، اس میں توانائی آ گئی. اب آگے سنیے. انہوں نے میرا ہاتھ جو ہے نا، طالب علم کا ہاتھ، راشا زدہ ہاتھ، سختی سے پکڑ لیا. سختی سے پکڑ کے کہنے لگے، اقبال ہوا فی دمی، اقبال ہوا فی ضمیری. اقبال میرے ضمیر میں ہے، اقبال میرے خون میں ہے. باتیں کرتے کرتے ان کو پیاس لگی تو اپنی بیگم سے کہنے لگے، اقبال کے اشعار کی صراحی سے کچھ جام تو پلا دو. جام پلا کے اس نے کہا، میں تو خود بے خود ہو گیا ہوں اس جام سے. پھر کہنے لگے، جو بڑا ہی رو رہے تھے، گلوگیر لہجے میں کہا کہ میں اپنی زندگی کے آخری سانس لے رہا ہوں، تڑپ رہا ہوں اقبال کے لیے. اپنی حکومت سے، ارباب اقتدار سے کہو کہ مجھے پاکستان لے جائیں اور پاکستان میں دفن کریں. یہ اتنی بڑی بات تھی کہ ایک شخص میلوں دور ہمارے وطن سے دور بیٹھا ہوا ہے اور ہمارے پاکستان کے شاعر کو یاد کر رہا ہے اور ہماری پاک زمین میں دفن ہونے کے لیے دعا کر رہا ہے، التجا کر رہا ہے، کیونکہ یہ زمین اس سے محسوس ہے کہ یہ شہیدوں کے خون سے باوضو زمین ہے. میں نے ارباب اقتدار تک ان کا پیغام پہنچا دیا، مگر ان کی عقیدت کا خواب تعبیر کا گلاب نہ بن سکا. اور مجھے نہیں پتا کہ مصر کی کس قبرستان میں وہ شخص دفن ہے، کہاں اس کی قبر ہے. اس کی قبر پہ تربت کے کوئی چراغ جلانے والا بھی ہے یا آج بھی وہ اقبال کا انتظار کر رہا ہے. یہ تھے عاشقانہ اقبال. اب ایک اور شخصیت فاروق شوشا کی ہے، جنہوں نے آدھی صدی تک مصر کی لسانیات کے میدان میں بڑے کارہائے نمایاں انجام دیے اور ایک پروگرام پیش کرتے تھے، لغتنا جمیلہ، ہماری خوبصورت زبان. اور 50 سال تک ان کا مرحوم کا رہا. وہ اقبال کے عاشق تھے اور اپنے پروگراموں کو شروع کرنے سے پہلے اقبال کے اشعار سے آغاز کرتے تھے. تو جب انہیں پتہ لگا کہ ایک کتاب میں شائع کر رہا ہوں، تو میں تو طالب علم تھا. یہ 1981 کی بات ہے بیٹا، 1981 کی بات ہے. I was quite young. لیکن شوق وطن سے دور یہی تھا کہ مٹی کی محبت میں ہم آشفتہ سروں نے وہ قرض اتارے ہیں جو واجب بھی نہیں تھے. تو مجھے شوق تھا کہ میں ایک طرف 1981 میں گریجویشن کر رہا ہوں MBBS، اور دوسری طرف میری کتاب جو ہے وہ ہے، لیکن اور آ کے پریشان کی طرح کتاب کو ابھی کتاب کا خطاب نہیں ملا تھا. تو فاروق شوشا مجھے سب سے بڑے پبلشر کے پاس لے گئے اور کہا کہ دیکھو شیخ محمد مدبولی
ڈاکٹر خالد کے پاس محبت اقبال کے سوا کچھ نہیں ہے. وہ اس سرزمین مصر میں یاد رکھنا چاہتا ہے خود کو ایک پرچم اقبال کے حوالے سے. تو شیخ بھی بڑا دیدہ ور آدمی تھا. اس نے کہا اچھا میں اس کتاب کی قیمت کوئی نہیں دوں گا. اس نے کہا قیمت تو اس نے مانگی نہیں ہے. تو اس نے کہا کہ میں 100 کتابیں جو ہیں اس کو دوں گا. تو جب میں ڈاکٹر صاحب اللہ نے مجھ پہ کرم کیا, فوراً ہی میری نوکری مدینہ منورہ میں ہو گئی, جہاں میں مسجد نبوی کا ڈاکٹر رہا 20 سال. تو وہاں جب میں پہنچا تو 3 مہینے کے بعد فاروق شوشا نے کہا کہ محمد اقبال والی آپ کی کتاب جو ہے وہ چھپ بھی گئی ہے, رجسٹری آپ کے پاس ہے, اور یہ کتاب قاہرہ کے انٹرنیشنل میلے میں موجود ہے. میرے لیے یہ بڑی عظیم بات تھی. تو ایسے لوگ جو ہیں وہ عاشقان اقبال, آپ کے وطن سے پیارے کرنے والے ہیں. جب کبھی وہ یاد آ جائیں تو ان کو ضرور یاد کیجیے. اب بہت سارے لوگوں نے, پاکستان کے ایک سفیر ہیں منظور الحق صاحب, ریٹائرڈ ہیں, سعودی عربیہ میں بھی سفیر رہے اور مصر میں بھی سفیر رہے. انہوں نے بھی اپنی سفارتی مصروفیات کے باوجود وہ اقبال کو نہیں بھولے. میں ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. اور انہوں نے فکر اقبال بے یاد اقبال ایک کتاب جو ہے وہ بھی مصر سے شائع. آپ کو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ 40 سال آج کے بعد بھی اس طالب علم کی کتاب سفارتخانہ خانہ پاکستان اقبالیات کے فروغ کے لیے اپنے دوستوں کو, اہل عرب کو پیش کر رہا ہے. ان ناموں میں ایک اور نام جو ہے میں آپ کو یاد دلاؤں, وہ ہیں ڈاکٹر ذکی یمانی, جو تیل کے منسٹر تھے سعودی عربیہ میں. انہوں نے ڈاکٹر این میریشمل کی مطبوعات کو, ان کے کام کو مغرب میں اور عرب دنیا میں انٹروڈیوس کروایا. وہ بھی ایک ستائش کے مستحق ہیں. اس کے علاوہ دمشق میں ڈاکٹر عبد المعین, ظہیر زازا اور یمن کے ایک سابق منسٹر محمود الزبیری نے بھی کارہائے نمایاں انجام دیے ہیں اقبالیات کی پرداخت میں. اقبالیات کی کے پھیلاؤ میں ان کا بڑا نام ہے. اس کے علاوہ مصر کے بہت سارے ادباء ہیں, جن میں ڈاکٹر جمال الدین محمود, حنان عبد الفتاح, عاطف العراقی, حسین مجیب المصری, احمد سعید اور بہت سارے دوسرے لوگ جو ہیں اقبالیات کی تبلیغ میں عرب دنیا میں موجود ہیں. مجھے یہ فخر ہے کہ میں نے طالب علمی کے دور سے جو کام شروع کیا, آج اس کا ثمر مجھے مل رہا ہے کہ محبوب حسین صاحب جیسی شخصیات سے ملاقات ہو رہی ہے. اقبال اکیڈمی کے چیئرمین میرے ساتھ ہیں. یہ محبت جو میں آپ کو جو بتانا چاہتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ آپ کو اپنے سے مختلف کرنا ہے, محنت کرنی ہے, تو اس مقام پہ آپ بھی پہنچ سکتے ہیں. تو یہ تھا اقبالیات کا سفر مشرق وسطیٰ میں. اور آج جو طالب علم ڈاکٹر خالد جو آپ کے سامنے کھڑا ہے, وہ کل ایک طالب علم تھا, آج ایک ڈاکٹر ہے. کل وہ نیل کے کنارے پر کھڑا تھا, آج بحیرہ عرب کے ساحل پہ بیٹھا ہوا سفینہ اقبال کا انتظار کر رہا ہے. میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور آپ کے لیے دعا کرتا ہوں, اور مدینہ میں بھی دعا کروں کہ آپ میں سے میرے بچے, میرے نوجوان پاکستان کے لیے کام کریں گے. اس سے بڑی عبادت کوئی نہیں ہے. اور ایک شعر میں آپ سے ڈاکٹر صاحب, ایک شعر پاکستان کے متعلق ہے. خلد میں لکھا گیا دیوان ہے. ڈاکٹر صاحب, خلد میں لکھا گیا دیوان ہے, آیتوں کا نام پاکستان ہے. خلد میں لکھا گیا دیوان ہے, آیتوں کا نام پاکستان ہے. بے وضو چھوتا نہیں ہوں میں اسے, صاف ستھرا یہ میرا قرآن ہے. یہ عرض پاک مجھے جان سے بھی پیاری ہے, یہ عرض پاک مجھے جان سے بھی پیاری ہے. اسی کا فیض میری زندگی میں جاری ہے, اسی پہ دل یہ مچلتا ہے جان دینے کو, اسی کی سب نے ہمیشہ نظر اتاری ہے.